اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام کے جو میڈیا کے جو نمائندگان یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. فیصلہ آباد پولیس کی طرف سے ہم تمام میڈیا کا جو ڈسٹرکٹ پریس کلب اور میڈیا کے تمام بھائی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری توجہ ایسے معاملات کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جس سے انسانی حقوق وابستہ ہے, قانون کی عملداری وابستہ ہے اور مظلوم کی داد رسی جن معاملات سے وابستہ ہے. آپ ان معاملات کی طرف ہماری توجہ لے کے جاتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ بھی رکھتے ہیں اور ان معاملات میں زیادہ بہتری آ جاتی ہے کیونکہ وہ آپ جو ایشوز ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ زیادہ حساس نوعیت کے ہوتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ تمام یہاں پہ نمائندگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو وقوع آپ کے سامنے ہے یہ نومبر 2021 میں جو اس کی 395 کی اس حوالے سے گزشتہ روز جب اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا اس کے بعد ہم نے ایکشن لیا. اس ایشو کے بارے میں پرسوں شام کو ہی یہ بات میرے نوٹس میں آگے کی. مجھے بتایا گیا کہ کوئی پہلے یہاں پہ انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کی بات چل رہی ہے. تو میں نے پھر ڈی ایس پی تانترے والا کو فوری طور پہ وہاں پہ بھجوایا کہ آپ ذرا جو ملزمان ہیں ان کو انٹرویٹ کریں تاکہ حقائق سامنے آ جائے. رات کو 12-1 بجے ڈی ایس پی تانترے والے نے مجھے اور انہوں نے کہا یہ 25-30 واقعات جو ہے وارداتوں کے کرائم کے انہوں نے مانے ملزمان, لیکن اس میں بڑا ہم نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ ریپ والی کوئی بات نہیں کر. پھر صبح ہوئی اور جب اس طرح پتہ چلا کہ یہ ایسی انفارمیشن کو آپ تک بھی پہنچی ہے ذرائع سے کہ کچھ خاتون کے ساتھ ریپ کا واقعہ ہوا ہے تو ہم نے پھر پورا ضلع جو ہمارا نا اس پہ حرکت میں آ گیا. اس میں ہمارے ایس ایس پی آپریشن ایس ایس پی انویسٹیگیشن اس میں ہم نے ٹیمیں تشکیل دی. اس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں انویسٹیگیشن کے حوالے سے نمبر 2 پروسیکیوشن کے ساتھ رابطے کے حوالے سے تاکہ کیس فائل بھی آگے ہمیں مینٹین کرنی ہے. ابھی سے اس میں کوئی جاری نہیں ہو جائے تاکہ ایسا وقوع ہوگا کہ ملزمان کو ہم نے سزا بھی دلوانی ہے. اور اسی طرح ہمارے ایس ایس پی آپریشن بھی اس حوالے سے حرکت میں آگے ملزمان کو اریسٹ کرنا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے ایفرٹ شروع کر. میں خود جو ہے وہ جڑا والا کی طرف روانہ ہوا اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھانہ گڑھ کی طرف روانہ ہوئے. جو ابرار احمد مدعی ہیں 395 کے ان کے گھر ہم تک پہنچے ہیں ان سے ہم نے علیحدگی میں پوچھ گچھ کی اور میں خود اس لیے گیا وہاں پہ تاکہ مظلوم ہے کہ ان کی دادرسی ہو ان کو تسلی دیں. اگر ایسا حادثہ ہوا تو اس سے ایسے حادثے سے تو پورے معاشرے ہل جاتے ہیں اور ریاست اور حکومت جو ہے اس کے لیے یہ بڑا باعث بدنامی ہوتے ہیں کہ یہاں پہ تحفظ نہیں. ان سے جب خاتون سے پوچھا انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ گاڑی چھینی گئی, ہمیں انہوں نے غیرقمار بنائے رکھا, ہمیں سڑکوں پہ گھماتے رہے, پھر کسی جگہ جا کے کسی ڈیرے پہ یا کسی سنسان جگہ بھی لے گئے. اس میں خاتون نے کہا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. میں نے ان سے جنسی زیادتی کے حوالے سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا میرا ہاتھ انہوں نے پکڑا اور پلس انہوں نے کہا کہ میرا دوپٹہ اتار کے انہوں نے میرے خامن کے ہاتھ باندھ دیے. پھر مزید جب اس سے میں نے جو کوشچن کیے تو مجھے لگا کہ اس کی مزید تصدیق ضروری ہے. تو پھر باہر آ کے میں نے اپنی میڈیا کے تمام حضرات کو اس حوالے سے آگاہ کیا کہ ابھی تک یہ صورتحال ہے. اور اس وقت میں نے یہی کہا کہ کچھ معلومات لی ہیں جنسی ہراسگی کی وہ بات کر رہی ہے خاتون, تو مزید تصدیق ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر وہ میں ان کو میاں بیوی دونوں ابرار اور ان کی بیوی کو پھر ہم نے پرائیویٹ گاڑی ارینج کی. میں نے ان کو ساتھ لیا تو وہاں سے میں بھی گڑھ تھانے ان کو لے کر چلا. وہاں پہ پہلے آفیسر رہے ہیں تفتیشی حضرات جو تفتیش کرتے رہے, سارا ہم نے وہ سرکل کے آفیسر اکٹھے ہو گئے اور سینئر افسران موجود تھے, ملزمان بھی وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ خاتون سے مزید تسلی سے ہم نے بات کی. ہماری جو لیڈی آفیسرز ہیں فیمیل اسٹاف ہے ان کو ہم نے بلایا کہ وہ ذرا علیحدگی میں خاتون سے پوچھ لیں کہ مردوں کے سامنے جھجک کی وجہ سے بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. ویسے بھی عزت کا معاشرتی عزت کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ اس حوالے سے جھجک کا شکار ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جب ہم نے خاتون سے وہاں پہ مزید کلیئر کیا معاملہ تو انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ
جنسی زیادتی نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے ملزمان کو بھی بلایا اور ان سے بھی پوچھا تو ملزمان نے بھی یہ کہا کہ یہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم نے بالکل گاڑی چھینی، ان کو ہم نے کس وجہ سے ڈیٹین کیا کہ دوسری گاڑی موٹر وے پہ ڈیلیور ہونی تھی اور اس گاڑی کو آگے حادثہ ہو گیا اور اس گاڑی کی بعد میں سپرداری بھی ہوگی۔ تو اس سے پھر ایک بات یہ سامنے سمجھ میں لگی کہ خاتون خود بھی ڈینائی کر رہی ہے، لیکن ہمیں یہ تھا کہ شاید کوئی دباؤ میں نام ہوتا، جو فیملی ہے وہ بہت سادہ ہے، غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، تو بعض اوقات پریشر میں آ کے بھی لوگ کلیئر بات نہیں کرتے، بعض اوقات سادگی کی وجہ سے اور زیادہ چیزوں کی معلومات کی کمی کی وجہ سے بھی وہ فیس نہیں کر سکتے چیزوں کو۔ یہ تھا کہ کلیئر کرنے اگر ایسا حادثہ ہو بھی گیا ہے تو اس کو پریشانی کی بات اس وجہ سے نہیں ہے کہ ملزمان ہم نے پولیس کے حوالے سے پکڑ لیے، خاتون کے ساتھ ضرور زیادتی ہوئی اور اس کی ہم نے جب میں اس کے گھر گیا تو اس کی مالی امداد بھی میں نے کی، جس کا ذکر میں نے کل نہیں کیا، لیکن مجھے جو بڑا ترس ہے کہ غریب لوگ ہیں اس وقت وہ کر دی اور اس وجہ سے تذکرہ نہیں کیا کہ ان کا کیس تھا تو کیا کہتے ہیں کہ مالی امداد کر رہے ہیں، وہ میں نے کہا چلو کرے بیچاروں کا نقصان بھی ہوا ہوگا اور اس کا بھی ہم ریکوری کرائیں گے، وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو وہاں پہ 12 اس سے پوچھا کہ اس نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ جنسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں بار بار کہ زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ اور ہر جگہ یہی کہا، لیکن اب وہ مجھے نہیں تھا پتا کہ زیادتی سے لوگ کیا مطلب۔ تو میں نے کہا ایک کوشچن آپ سے کیا گیا کہ ریپ ہوا آپ کے ساتھ، جو میڈیا والے اس میں سے آپ نے کہا ہوا، انہوں نے کہا میں اس کو کنفیوز بھی تھی اور مجھے اس کا پورا سمجھ نہیں سکی کہ اس کا ایگزیکٹ کیا مطلب ہے۔ تو بہرحال کوئی بات نہیں، ایسا ہو گیا۔ اب میں مختصراً اس ساری بات کو سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ خاتون کو ذاتی طور پر انٹرویو کرنے کے بعد اور ملزمان کو انٹروگیٹ کرنے کے بعد، کرائم سین کا ملاحظہ کرنے کے بعد اور تمام شواہد جو وہاں سے ملے اس کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ یہ کار کی ڈکیتی کی واردات بالکل ہوئی، ان کو فیملی کو ڈیٹین بھی رکھا گیا کار میں، ان کے بچوں کو بھی، ابرار مدعی اس کا بھائی اس کی بیوی 3 بچوں کو ڈیٹین رکھا گیا، مردوں کے آنکھوں میں پٹی بھی باندھی گئی تاکہ وہ پہچان نہ سکے کسی ایریا سے، خاتون کا ہاتھ بھی تو پکڑا ہوگا انہوں نے، یا بال کھینچے ہوں گے، اس حد تک بات ہوئی، یا وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو کوئی انہوں نے نامناسب الفاظ بھی ہو سکتے استعمال کیوں، لیکن جنسی زیادتی کا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی بات وہ نہ تو مدعیوں کی طرف سے ہے اور نہ ہی حالات واقعات سے بھی ثابت ہوئی ہے۔ تو یہ جنسی زیادتی کا وقوع نہیں ہے، بلکہ ایک واردات ضرور ہوئی ہے جس میں گاڑی چھینی گئی اور اللہ کی طرف سے گاڑی بھی برآمد ہوگی، بندے بھی پکڑے گئے، اس میں جو بقایا پکڑنے والے ہم وہ بھی پکڑ لیں گے۔ پھر دوسرا ہم ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کی بھی انکوائری کی کہ اس وقت کے جو ایس ایچ او تھے وہ کیا ان کو بتایا گیا کہ یہ کوئی زیادتی کا وقوع ہوا تو انہوں نے پرچہ کھول دیا اس کا۔ اس پہ گزشتہ روز ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم نے ایس ایچ او پھر فوراً مطلب کیا کہ اگر ایسا وقوع ہوا تو مطلب پولیس کا تو یہ فرض نہیں ہے کہ اس طریقے سے معاملے کو ہینڈل کرے۔ مزید جب وہاں پہ تحقیق کی، ان سے بھی مزید پوچھا، سب سے پہلی جو درخواست ابرار نے دی تھی اور انہوں نے وہ کمپیوٹر آپریٹر سے ٹائپ کروائی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا یہ آپ نے کہاں سے ٹائپ کرائی؟ انہوں نے کہا یہ میں نے بازار سے ٹائپ کرائی۔ میں نے کہا کیا اس میں کوئی پولیس آفیسر آپ کے ساتھ تھا؟ ان کا نہیں۔ بندہ کس نے آپ کو کہا؟ میں گیا، میں نے بتاتا گیا وہ جو باتیں جو انہوں نے لکھ دی اور میں نے وہ درخواست لی، میں نے تھانے دی۔ ایس ایچ او جو آفیسر ہے اس کا اس حد تک قصور بنتا ہے کہ 17 کا وقوع ہے اور یہ 18 کو اس کو درخواست دے رہے ہیں تو 3-4 دن ڈیلے ہوا ہے۔ اور البتہ انہوں نے جو درخواست دی وہ بھی پولیس کی موجودگی وہاں پہ نہیں تھی جب درخواست لکھی۔ پھر یہ درخواست لے کے جو فیصلہ آباد سی پی او اور آر پی او آفس آئے ہیں تو یہی درخواست انہوں نے دی اور وہاں پہ بھی انہوں نے کوئی زیادتی کی بات یا ایسی جو ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا کسی بھی سینئر آفس میں بھی جا کے۔ تو یہ بھی تسلی ہوگی۔ پھر تو آر ٹی او صاحب سے جب وہ گئی تو انہوں نے ایس پی صدر کو کہا تھا اور ڈی ایس پی کو کہا، تو ڈی ایس پی جو ہیں ہمارے تاننے والا بھی وہاں پہ موجود تھے اس وقت جب یہ خواتین رات وہاں پہ موجود تھے۔ ان سے بھی میں نے پوچھا کہ کیا جب آر ٹی او صاحب کے آنے کے بعد یہ آپ کے پاس خاتون آئی تو کیا اس نے انہوں نے یا مرد آیا انہوں نے بتایا کہ جن سے انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں۔ انہوں نے اس سے تفتیشی سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں 2 مہینے سے ان کو ڈیل کر رہا ہوں اور ہم وہ جگہ تلاش کرنے کی 12 کوشش کی ہے۔ موجودہ ایس ایچ او سٹی نے بھی کہا کہ میں خود ساتھ میں جا کے کچھ ہم ڈھونڈتے رہے کہ جگہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا۔ انہوں نے کہا اس دوران ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔
یہ جنسی زیادتی والی بات یا انفارمیشن یہ 1-2 دن سے کوئی ایسی بات چلی، ملزم ضرور پکڑے گئے، ان کو بلا کے ان کو دکھایا گیا کہ بھائی ان سے ڈسکس کیا گیا کہ یہ اس طرح کے ملزمان کو پکڑے گئے ہیں، اور ان کو فیملی کو ٹچ ضرور کیا گیا، لیکن ان کو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس میں انہوں نے کوئی شناخت کی ہو کہ کیونکہ ملزمان جو ہے وہ ابھی ہم شناخت پہ ان کو بھجوا رہے ہیں، تو اس حوالے سے قانونی طور پر پابند بھی ہیں کہ ہم اس میں جو وکٹم ہیں جنہوں نے بعد میں شناخت کرنی ہے اس کو قانونی طور پر پابند ہیں کہ ہم ان ملزمان کو سامنے نہ دکھائیں، کیونکہ اس سے قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تاہم اب بات بڑی سرل یہ ہے کہ جن سے زیادتی کا وجود ہوا نہیں ہے، کرائم انسیڈنٹ ہوا ہے، بندے ہم نے کچھ پکڑ لیے ہیں، مزید ٹیمیں انشاءاللہ 1-2 دنوں میں مزید بندے ہم پکڑ لیں گے، فیملیز کے ساتھ ہم ان ٹچ ہیں، ایس ایس پی انویسٹیگیشن میں ایس ایس پی آپریشن تینوں وہاں ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں اور دوبارہ بھی ملیں گے، اور انشاءاللہ پروسیکیوشن والوں کو ساتھ شامل کر کے اچھے سے اچھے انداز میں تفتیش کریں گے تاکہ ان کو سزا ملے۔ گاڑی ریکور ہو چکی ہے، مزید جو ان کا مال کوئی بقایا ہے وہ ملزمان سے جب ان کو ریمانڈ پہ لائیں گے تو ریکوری انشاءاللہ ہوگی تو وہ مال ان کو دیا جائے گا۔ اور آخر میں پھر ایک دفعہ آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کل اس کو بڑے اچھے انداز میں پورٹری کیا اور ہمیں وقت پہ آپ نے آگاہ کیا، اور آئندہ بھی میں آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی انسانی حقوق کی پامالی کا یا کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی یا ناانصافی کا کوئی بھی آپ موقع آپ کے ذمہ آئے تو آپ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ضرور ادا کریں ساتھ ساتھ اپنے پروفیشن میں، لیکن ساتھ ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ بینگ سٹیزن آف دا ڈسٹرکٹ آپ ضرور کسی نہ کسی آفیسر، اور اگر وہاں پہ آپ کو لگے کہ داد رسی کو دیر ہو رہی ہے تو سینئر سے سینئر آفیسر کے نوٹس پہ ضرور دے دیں کہ وہاں پہ ناانصافی ہوئی ہے، اس کا ازالہ بھی کریں، کیونکہ اس کا ازالہ ہم نہیں کرنا ہے، رپورٹ آپ نے کرنا ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاتون سے ملی، میں نے اس سے واضح بات میں پوچھا کہ خاتون کے ساتھ مشکل بات کرتا ہے تو وہ زیادتی کے ذمہ کراتا ہے، مطلب اس کو چلا دیں گے زیادتی تو بات میں آپ کہیں کہ نہیں انہوں نے تو ہم سے اسی بات میں بات کی تھی، میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، گاڑی چھینی تھی، لیکن جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ بات کو انڈرسٹینڈ کریں، انہوں نے اپنے اسپاٹ میں کہا اور ان کا جو ہسبینڈ تھا اس نے بھی یہ کہا کہ جو کچھ موٹر پیپر ہوا وہ سیم ہم سے دہرایا گیا، وہ سارا کچھ ہوا۔ سر انہوں نے کیمرے میں کہا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو مطلب کہیں پہ کو بھی پریشرائز کیا گیا، وہ کنفیوز ہو کے سر اتنی بڑی بات یہ سمجھ سے بالا کر رہے ہیں کہ میاں بیوی نے اتنی بڑی بات، ایک رپورٹر کی حد تک تو ٹھیک ہے، 2 رپورٹر کی حد تک بھی ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ سارا نیشنل میڈیا تھا، ایک نے باری باری پوچھا، کیمرے کے سامنے پوچھا، کیمرے کے بغیر پوچھا، ایون کہ جب یہ بات میرے علم میں آئی میں جب تک گھر والا نہیں پہنچ گئی خاتون سے نہیں مل لیا، اس کا سالٹ ریکارڈ نہیں کر لیا، میں اپنے ادارے کو مطلب نہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ میرے پاس کچھ بھی کنفرمیشن نہیں تھی۔ اب ایک دم سے وہ فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ مطلب دوپٹہ چرچا، نو ڈاؤٹ یہ بھی زیادتی ہے، لیکن وہ جو الفاظ کا اینگل ہے وہ بھی ٹوٹلی چینج۔ اچھا میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جب آپ ہم پہنچے گڑھ تو میڈم بھی وہاں پہ پہنچی رات کو، پھر جب یہ چلی گئی اور جب ہمیں جیسے کلیئر ہوا ہم نے آپ کو کافی پیچھے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ہم نے کہا کہ یہ آئی ہے تو ہم اچھا ہے آپ بھی شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ۔ آپ کو پہلے جب ایکسپریس سے ہم نے کہا کہ ہم آپ کو فری کر دیں کہ ہم وہاں پہ تفتیش جاری ہوگی تو آپ کو بٹھائیں نہ رکھیں، تو اگر آپ اس وقت ہو میرا دل آپ سے رابطہ بھی ہم نے کیا کہ میرا نزدیک ہے تو آ جائیں ذرا، یہ معاملہ تو ابھی کچھ اور طرف چل رہا ہے۔ ہم نے جیسے ہمیں پتہ چلا ہم ہمارا قانونی فریضہ بھی ہے اور اس کی جواب دہی بھی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے معاملات کی جواب دہی ہے، ہم نے ہمارے اوپر لازم تھا کہ ہم اس کو ہم جیسے ہی ہمیں پتہ چلا ہم نے پورا اسی اینگل سے لیا کہ یہ واقعہ ہو گیا، اور انیشیل جو میں جب ان کو جڑا والا میں ملا اور اس وقت مجھے اس سے بھی پوچھا تو میں نے کہا کہ تصدیق ضروری ہے، یہ بڑا عدالمی بات ہوگی ایسی، وہ بڑا ظلم ہو گیا، اس کو مزید تصدیق کر لیں، اور اسی لیے پھر ہم فیملی کو ساتھ ہم لے گئے، تو وہ اب جو بھی اس وجہ سے انہوں نے کہا ہم اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، آپ بھی ان سے بے شک رابطے میں ہیں اور ان سے کچھ بھی اس میں جو میں نے ہم نے ان سے انٹروگیشن کی تھانے کے اندر اس کو ہم نے ریکارڈ کیا، جو پہلے ہم پوچھ رہے تھے پہلے پوچھ رہے تھے، جب انہوں نے بات اور طرف چلی تو پھر ہم نے کہا اس کو ریکارڈ کر رہی ہے، تو میرے لیے بھی نہیں بات کی اور میرے لیے بڑی حیرت کی بات کی کہ یہ تو بات اور کیوں نہیں کدھر بات ہو پڑی، کیونکہ میں ان کے گھر جب گیا تو مجھے بھی خاتون سے میں نے یہ واضح پوچھا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میں نے کہا آپ مجھے بتایا زیادتی
انہوں نے کہا میں زیادتی یہ نہیں بتا رہی ہوں، میں کسی زیادتی کی بات نہیں کر رہی تھی، میں آپ کو کہہ رہی تھی ماتا یہ زیادتی ہوئی، ان ظالموں نے گاڑی چھینی، ہمارے بچوں کو پریشان رکھا اور دوپٹہ کھینچا، میرے بال کھینچے کے بڑا ظلم کیا۔ اچھا سر یہ تھوڑی بات اگر کوئی میڈیکل اس میں ہو جاتا، اچھا دوسری طرف یہ جس کا جو مقدمات کی 92 کے جو ہے مقدمہ موسیقی ایس ایچ او صاحبان کا جو ہے کال چلتی ہے، کال چلنے کے بعد بڑے دلیل و بار ہوتا ہے کہ میری جو بیٹی تو موسیقی تو اگر میڈیکل اس میں ایڈ کر رہے ہیں، میڈیکل انکلوڈ کر لیتے تو میرا معاملہ ہے۔ اس میں گزارش ہی کرتا ہوں کہ میرے پاس نا وہ جو پہلے ہم نے رات کو ان سے پوچھا وہ بھی، اور بعد جن کو لوگ گئے شاید ان کے پاس، تو وہ میرے پاس ایک دو ہے وہ آپ سے نور میں اس کے بعد شیئر کر لیتا ہوں۔ اکثر اس میں خاتون نے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادتی میں وہ کہہ رہی ہے کہ زیادتی ڈکیتی کے حوالے کو کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن خاتون نے واضح طور پہ وہاں پر بتایا ہے کہ وہ اس کو لے کے ایک حویلی میں یا ٹھاری میں وہ استعمال کر رہی تھی، وہاں پر لے کے گئے ہیں، وہاں پہ کمرے تھے، وہاں پہ اس طرح رکھا گیا ہے، بچوں کو الگ رکھا گیا ہے، یہ ساری باتیں اس نے کی ہیں۔ اگر اس کو غلطی لگتی زیادتی کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے، اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن وہ ڈاری میں لے کے جانا پھر وہ کمرے میں رکھنا یہ ساری چیزیں تو غلط نہیں ہو سکتی۔ پھر اس حوالے سے ان کو جب اغوا کیا گیا ہے، ان کو باقاعدہ وہ لے کے پھرتے رہے ہیں، ایف آئی آر میں بھی درجہ 2-3 گھنٹے، اس میں ایف آئی آر میں صرف ڈکیتی کی دفعہ لگی ہوئی ہے، ان کو اغوا رکھا، ان کو ہنس کے بھیجا میں رکھا، اغوا ہوا نہیں، وہ بھی شامل نہیں ہے چیزیں، تو اس پہ میں گزارش کرتا ہوں اس میں کہ ہم اس کو بڑا ہی مثبت طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کو انسانی حوالے سے بھی دیکھا ہے اسٹارٹ سے، اور ابھی دیکھ رہے ہیں ان شاء اللہ آئندہ بھی اس کو اس حوالے سے دیکھیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ اس خاتون نے جب میں ان کے گھر میں آ گیا، کوئی باپ لوگ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں کسی ڈیرے پہ لے گئے، میرے حامد کو مان دیا، ان کے پٹی باندھ دی اور میرے بچوں کو ادھر کر دیا ادھر کر دیا۔ میں بھی یہی سمجھا کہ یہ کو ڈیرے پہ لے گئے اور یہ کسی زیادہ کمرے میں یہی کانسیپٹ ہے۔ ان کو ہم نے دوبارہ پوچھا، گھر کھانا پہنچے اور میں نے ملزمان کر کے ہم ذرا تسلی کر رہے اور ساری ٹیمیں بیٹھی اور وہ آفیسر بھی اتفاق سے وہاں پہ آگے کہ جو شروع سے ان کو ڈیل کر رہے تھے وہ ڈیل کی وہاں پہ جو ان سے میں نے پوچھ رہی تھی تو میرے لیے بھی وہی یہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ایکچولی ہمیں بالکل آنکھوں کی بھی پٹی باندھی، ہمارے ہاتھ بھی خامد کے باندھے اور بچے ادھر ادھر کر دیے، تو وہ یہ تھا کہ وہ گاڑی کے اندر ادھر ادھر کر دیے، انہوں نے یہ کہا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کمرے میں کسی میں لے گئے کیا؟ ان سے میں نے سوال کیا کیا آپ کو گاڑی سے نیچے اتارا؟ خاتون کہتے ہیں میرے لیے یہ مختلف کروں کہ وہاں پہ یہ سن کے آیا تھا کہ میں بڑا ہی دیکھنے گیا اندر چل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اس کو ہم تو دھونے کے انشاء اللہ اور بندہ یہ ہے اس کے کرایہ ہے سر اس نے میرے بات نے نام بھی لیا ہے، نام کے بندے کی میں گزارش کرتا ہوں۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو ملزمان پکڑے گئے ہیں یہ عدنان نام کا لوکل زمیندار ہے، اس کے ڈیرے سے پکڑے گئے، یہ اس نے بطور ملازم اور اپنی زمین کے حوالے کے لیے رکھے ہوئے اس کے پکڑے گئے، اور یہ گاڑی بھی جب انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے گھماتے رہے ہیں تو اس ڈیرے پہ گاڑی انہوں نے پکڑی کی رکھی جہاں پہ وہ ٹھاری بھی موجود ہے اور کمرے بھی موجود ہے وہاں پہ رہے، اور وہاں پہ اور بھی کوئی 2 لوگ موجود تھے کہ جو وہاں پہ گاڑی میں آ کے بیٹھتے تھے اور جیسے ہوتا ہے کہ نگرانی کر رہے ہوں یا مختلف کر رہے، اس حد تک وہ خاتون بھی صحیح کہہ رہے اور آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں جی، ڈیرے پر گئے ہیں، گاڑی وہاں پہ کھڑی کی ہے۔ اچھا یہاں سے جو اگلا آخری سوال ہم سے ہم نے کیا کہ کیا آپ کو گاڑی سے تو ڈیرے پہ لے گئے اور اس کو علیحدہ کمرے میں، اس کو علیحدہ کمرے میں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، علیحدہ ڈیرے پہ بھی لے گئے، آپ کو پٹی بھی باندھی، بچوں کو بھی ضرورت کیا، اور میں اس نے تو بندے جو گاڑی نہ کر نگرانی کر رہے تھے، کسی نے بال کھینچے، کسی نے میرا دوپٹہ، اور کسی نے کہا کہ تمہارا کیا نا اگر تمہارے پاس کوئی بالیاں یا ایسی چیزیں تو ہمیں دے دو، نہیں تو ہمارے پاس خواتین بھی موجود ہیں، ابھی تو ان سے تلاشی تمہاری کرے اور میرے پر ٹارچر بھی ماری۔ جی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر بھی کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں جس کی سزا زیادہ ہے پی پی سی میں، تو اس میں جو بڑا دفعہ ہے اس کو لگایا جاتا ہے، اسی کو جیسے یہاں سے بندے کو اٹھا
के ले जाएं और उसके बाद मर्डर कर दें तो मर्डर का पर्चा दर्ज हो जाएगा, कुछ मैक्सिमम सजा है, कुछ 50 मिनट सजा है। और अगवा जो है उसकी अगवा की नीयत से नहीं किया, क्राइम की नीयत से किया था, क्योंकि किसी भी क्राइम में दो चीज़ें हैं, एक एक्शन क्या हुआ, इंसिडेंट क्या हुआ और दूसरा की नीयत क्या थी। नीयत करने वाली भी वो इम्पोर्टेंट है, आपकी बात बिल्कुल बचा है। लेकिन वो जो 395 बहुत बड़ी दफ़ा है, अब इसमें मजीद कोई बात सामने आएगी तो मैन हैंडलिंग के वाले से 354 ब्लड से बनता है कि उसने और अपने साथ इसकी, लेकिन वो भी बहुत छोटी सजा और छोटा मुकदमा है उस गिरफ्तार नहीं हुए, उस पर हमने और बहुत मेहनत की। उसमें जो हादसा हुआ जब पता चला तो मैं उनके घर भी गया, तो ज़ाहिर मैं मेरी जिम्मेदारी है तमाम लोगों की हिफाजत को, फिर मैं समझता हूँ कि उनको तसल्ली देना भी ज़रूरी है, तो उनके घर गया और उनको एश्योरेंस दी और उस वाले से टीमें तश्कील दी और स्पेशलाइज टीमें हैं जो कि हम उस पर काम कर रहे हैं। और अभी तक उसमें हमें क्लूज़ कई मिले, कुछ क्लूज़ एंड हो गए, डेड हो गए हैं, कुछ अभी तक चल रहे हैं। अभी तक वो हम पुरुमीन हैं, हम इंशाअल्लाह ताला पुरुमीन है। बहुत जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई और वो भी अजीब व गरीब हादसा हुआ, आप तो सारे अगर गाड़ी बताएंगे और वो पढ़ा लिखा ना भी पढ़ा लिखा तो इंसानी जान समझता बड़ा जुल्म हुआ कि वारदात को नीति कर रहे थे और प्रोफेसर साहब ने ऊपर से समझा कि लोग चले गए, उन्होंने झांकने के नीचे देखा तो उन्होंने 3 ही फायर किए, 2 आवाम पहले चले गए थे और शायद उनके पास गोलियां भी 3 ही, तो वो तीसरी गोली बस वो बड़ा हादसा हुआ, बड़ा उसका अफसोस है इंशाल्लाह। लेकिन वो जुमान मेरा भाई था सर बहुत इत्तेफाक हुआ था। अच्छा, आपकी पेट्रोलिंग, आपकी एजेंसियां किधर की कि कितनी देर हुए के बाद एफआईआर क्यों नहीं चाहती? कौन सी वाली ये काम पेट्रोलिंग वहाँ मौजूद थी, गश्त करती थी, ये खेतों में गया, डेरे पे गया, ये बात पेट्रोलिंग कहाँ मौजूद थी कि ये इससे बात नहीं कर सकती? जहाँ तक पेट्रोलिंग की बात है तो ज़िले का एक अगर हमने लिख पढ़ के पेट्रोलिंग प्लान शुरू किया हुआ है और जिसके बाद मैं कहूँगा जहाँ सीनियर मार्ग मौजूद है शेयर कर रहे हैं पेट्रोलिंग की बात। दूसरी ये है कि उसमें जो पैसा जो है उसमें 4 दिन मुकदमा नहीं किया, उन्होंने जब सीनियर ऑफिसर के वर्ग उन्होंने पर्चा करवाया और उनका एसपी और डीएसपी और एसपी तीनों ने कोई मिले, इनको बधाई होगी, उन्होंने कंफर्म किया। उनका डीएसपी जानने होगा ही मौजूद है, रात भर उन्होंने भी कहा कि जब मुझे मिले तो मैंने पूछ के तो पर्चा नहीं कराया था, लेकिन उसमें तो उस वक्त ऐसी दूसरी वो जाती वाली बात नहीं, तो 3-4 दिन उसको मुकदमा ले लिया, एसएचओ को हमने मुअत्तल किया, इस वजह से उसको ले लिया। लेकिन इसमें जो उसने अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन उसने जो अपना वजाहत दी है इस हवाले से उसने कहा ये गाड़ी जो है ये गाड़ी उनकी रेंट की थी, किसी और की मांग से ले थे, गाड़ी बाद में पता चला कि गाड़ी को पकड़ी भी गई अगर हादसा हो गया। वो कह रहा मैं 1-2 दिन इसको ज़रूर वेरीफाई करता रहा कि ये रेंट की गाड़ी को और इशू ना हो, गाड़ी बदल करनी हो और बाद में अब मतलब गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है और इस वजह से मैंने कहा कि ये कोई और ना हो, उसके लिए किया। अदरवाइज 4 दिन जो सीनियर के नोटिस में आया को किया, लेकिन फिर भी उसको हमने मुअत्तल भी किया, उसकी हमने इंक्वायरी लगाई है जड़ा वाले जो भी उसके कानूनी उसके ऐसे। अच्छा सर, इसमें लास्ट में क्या है कि वो ये भी गए हैं और वहाँ पे आप कह रहे हैं वो खराब ही नहीं खराब मेरा बात को दी हुई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है और मामूल में भी इलाका के लोग भी करते हैं, उनका भी कहना है कि करते हैं इस तरह के वीडियो मौजूद हैं जहाँ लोग फासले करते हैं, वहाँ जाके नहा ले लेते हैं, पुलिस वहाँ पे जाती है कि वहाँ पर लोग हैं ये उनको बुराई आती है। इस हवाले से हम जो डेरे मालिक है वो लोकल छोटा सा जमींदार है, इकरामबाज वो बंदा वहाँ पे नहीं है, उसकी ये तस्दीक कर रहे रात को भी हम उस हवाले से हमने कुछ मालूमात इकट्ठी की है, उसका आया क्या रोल है, पता ये चला है कि वो उस डेरे का रहायशी है, उसकी रहायश नहीं है, उसकी वहाँ पे ज़मीन है और 1.5-2 मीटर ज़मीन है और वो वहाँ पर अपने डेरा बनाया और ये उसके मुलाजिम भी ऐसे 4 भाई हैं और साथ 1-2 बंदे तो वहाँ गिरफ्तारी करते हैं, उसको तनख्वाह पे जो भी जो मुलाजिम रखने का ये भी सिस्टम उसके मुताबिक रखे हुए हैं। अब हम ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन्होंने अपने तौर पर वारदात की
क्योंकि इससे पहले ये इन्होंने वहाँ पे काफ़ी छीना झपटी की बात आती है, 25-30 बात आते थे। अब हम ये साबित करेंगे और अगले 2-3 दिन में उसकी वजाहत हो जाएगी, आया वो बंदा इससे बात मुलविस है या उसके दिल में है या ये अपने तौर पर लगे हुए तो उसके में इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उसकी रिहाइश वहाँ नहीं करो, रिहाइश किसी शहर में अपने बच्चों को वहाँ पे लेके कोई पढ़ा रहे हैं। आप इस तासुब को कैसे खत्म करेंगे कि पुलिस ने या पॉलिटिकली उसको कोई प्रेशराइज नहीं किया गया, खातून की अपनी जी बिल्कुल, इसमें मुलजमान पे मेडिकल होगा, मुलजमान पे तो हमने उसका मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भिजवाया, शनाख्त करके जब वो मेडिकल पे अब आएंगे उस पर रिमांड पे आएंगे तो उस दौरान हम उसका वो मेडिकल वगैरह करवाएंगे। खातून का चूँकि वो कह रही है खुद मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसमें वो फिर उस वाले से मेडिकल नहीं, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली से हम डिस्कस करते हैं कि कहते हैं मेडिकल तसल्ली के लिए करा लेते हैं। पहले हमारे मन में था कि इसके भी हम मेडिकल कराएंगे इनिशियल इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो जब खुद बार बार वो कह रही है और उस वाले से मेरे पास कुछ ऐसी हैं तो जब हमने उनसे सोच की वीडियो को देख रहे हैं जब दबाव की बात की कोई सियासी दबाव वैसे नहीं है, हाँ हो सकता है इस मामले में कोई इंतजार कोई वहाँ पे ऐसी बात नहीं है। दूसरा जो इसके हवाले से कि दबाव में